صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ مولانا سعد صاحب کی بصیرت، مولانا سعد صاحب کی فراست اور بصیرت میں اللہ برکت دے۔ ان 5-6 مشہور زمانے ہستیوں کو یعنی بانی فتنے عالمی شورا سے کہا کہ آپ لوگ بہت محنت کر چکے ہو، اب کچھ آرام کر لو تاکہ دوسروں کو قربانی دینے کا موقع ملے۔ پورے ملک سے تقاضے چلانے والے جمع کیے، انہیں ملکوں میں بھیجنے لگے، تو اب 5-6 کی جگہ 1500 ساتھی جو اجتماعات سنبھال سکے تبلیغ کو میسر آ گئے، جس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں دنیا کے درجن ملکوں میں بیک وقت اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور علماء اجتماعات سنبھال رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ للہیت اور اخلاص کا فقدان اگر مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا احمد لاڈ اور ان کے 5-6 ساتھیوں میں للہیت اور اخلاص ہوتا اور دعوتی کام کو اپنا سمجھا ہوتا تو مولانا محمد سعد صاحب کو مبارکباد دیتے، ان کا ہاتھ چوم لیتے کہ واہ واہ آپ نے کیا زبردست کام کیا، 6-7 آدمیوں کی جگہ 1500 لوگوں کو ڈھونڈ نکالا، ماشاءاللہ۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ دین جب بھی چمکا اور ترقی پایا اس کے پیچھے آپسی جوڑ، آپسی تعاون ہی کار فرما رہے۔ اس کے زوال کا سبب آپسی خلش اور اختلافات رہی، لیکن مخلصین کے دل کی آگ اور ان کی آہوں کے سامنے اغراض پسندوں کی ایک نہ چلی۔ الحمدللہ مرکز نظام الدین چھوڑنے والے فتنے گروں نے کی تو آن بان شان ہی باقی رہی اور نہ ہی ان کی شرعیت میں جان۔ بقول حضرت ابرار الحق صاحب اردوئی رحمت اللہ علیہ کے بھائی مولی رحمت اللہ، ستارے جب اپنے محور سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں۔ آج شرعیت کے علمبرداروں کے بیانات میں، تشکیل میں، تبلیغ میں سب کچھ بے نور اور بے جان ہو کر رہ گیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اور دنیا کی ترقی کا راز آپسی تقابل میں مضمر ہے۔ اسی تقابل کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات وجود میں آ کر دنیا سنور گئی۔ گزشتہ قسطوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر شخص جو کسی چیز یا عنوان پر خلوص دل کے ساتھ فکر و محنت کرتا ہے اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے، پھر ان کے اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواص سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا، اور اسے عام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر اور تشریح کی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی۔ علماء کرام کے 2 طبقے، پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں علماء 2 حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک مجتہدین اور ایک مقلدین۔ علماء مجتہدین وہ علماء ہیں جن کے عقل اور قلوب وسیع اور متوسع تر ہوتے ہیں، وہ ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں، پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ اور قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں، اگر کچھ تال میل نظر آ جائے تو ان نئی تشریحات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اور علماء مقلدین، ہم یہاں لفظ مقلدین اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں تقلید تو سمجھ میں آتی ہے لیکن علم میں تقلید یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ علم کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اگر علم کی حد مقرر کی جاتی تو فرمان الہی ربی زدنی علما وفوق کل ذی علم علیم، اس کی تعبیر بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی۔ علمی لطیفہ خلاصہ یہ کہ عمل کی حد مقرر ہے، اس کی شکل بھی مقرر ہے، اس لیے کہ عمل مخلوق کی طرف سے ہے اور علم خلاق عالم علام الغیوب کی طرف سے ہے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں اور نہ کوئی زمان اور مکان۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین ائمہ کرام اکثر 2ری اور 3ری صدی ہجری کے اجمی لوگ رہے ہیں۔ اگر حجازی عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو اجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہیں ملتی۔ الحمدللہ ملی اور بہت ملی۔ علماء حدیث صحابہ 6 مفسرین فقہاء کرام کی اکثریت اجمی تھی
عربوں نے قبول کیا، بہت قبول کیا، اس لیے کہ حجازی عرب وفوق کل ذی علم علیم کی معنویت سے بہت خوب واقف تھے، اور قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، اور اپنی فکروں اور اجتہادات کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے۔ اور یہ کہہ کر کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح سے کہتے نہیں سنا لہذا ہم اسے نہیں مانتے، یہ کہنا تو بالکل غلط اور غیر صحیح۔ واللہ اس طرح کی سوچ مذکورہ بالا آیت کے سراسر انکار ہے، اس طرح کے نظریات علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہے، اور علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ بدگمانی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے بڑوں میں مجتہدین حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا مناظر احسن گیلانی، انور شاہ کشمیری، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہم اللہ اجمعین کی تصانیف کو پڑھ کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے۔ ان بزرگوں کی علمی بصیرت، الہامی اور اجتہادی کیفیات ان کی تصانیف سے ٹپکتی ہے۔ دعوتی اور اجتہادی باتیں تفسیر اور حدیث اور فقہ کی اجتہادی باتوں کی طرح دعوتی اجتہادی باتیں بھی مشروع ہے۔ مثلا ہمارے ایک عالم ربانی حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر حیدرآباد آندھرا پردیش، بہت ضعیف تھے، ہم ان کی خدمت کرتے تھے، وہ بڑے پیار سے دعوتی فکر ہمارے اندر بھرتے تھے اور فرماتے تھے بچوں تبلیغ میں ہزاروں لگتے ہیں، تبلیغ میں ہزاروں لگتے ہیں، لیکن ان ہزاروں میں ایک دو ایسے خوش نصیب ہوتے جنہیں تبلیغ لگ جاتی ہے۔ ہم پوچھتے تھے کہ حضرت جسے تبلیغ لگ جائے اس کی شناخت کیا، اس کی پہچان کیا؟ تو فرماتے کہ اس کا چلنا گشت اور ٹھہرنا اجتماع بن جاتا ہے، یعنی گھر سے باہر نکلا سامان خریدنے کے لیے، راستے میں جو بھی ملا اسے دعوت دینے لگ گیا، جہاں دو چار لوگ اکٹھے ہو گئے جیب سے ڈائری نکال کے تشکیل شروع کر دی، یہی تو اجتماع ہے۔ گھر والی گوشت اور ترکاری کے انتظار میں ہوگی مگر اسے تبلیغ لگی ہوئی ہے، نہ جانے کب گھر پہنچے۔ بھائی فضل کریم کا بیان، بمبئی کی جامع مسجد کا اجتماع اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور درجنوں اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی فضل کریم بیان کر رہے ہیں، اور بیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہا جانتے ہو عمر کون ہیں؟ کہا ساری امت نبی کی مرید، ابو بکر، عثمان، علی سب کے سب مرید، اور عمر نبی کا مرید نہیں بلکہ نبی کی مراد ہے۔ حضرت عمر کو تو حضور نے اللہ سے مانگا تھا، یہ کہنا تھا کہ شیخ زکریا پر کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا فضل الہامی بولتا ہے، فائدہ یہ تو صرف دو مثالیں ہیں تبلیغی بزرگوں کی، الہامی اور اجتہادی باتوں کو جمع کرے تو دفتر کے دفتر تیار ہو جائیں۔ اب اگر دعوتی کام سے ناواقف مفتیان کرام شور مچانا شروع کر دیں، یہ باتیں ہم نے ہمارے اسلاف سے نہیں سنی، اور فتوے دینے شروع کر دیں، اس طرح کی بات کرنے والا راہ راست سے بھٹک گیا ہے، تو اب بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مولانا سعد صاحب کے بیانات اور ان کی دعوتی فکریں سب اجتہادی ہیں، ان کی خود ذات ایک مجتہد فی الدعوت اللہ کی ہے۔ ان کے دادا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے تھے ہمارے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات علماء کے حلقے میں سوالیہ نشان بنے ہوئے ہوتے تھے، ہماری سوچ ہمارے مطالعے سے کہیں زیادہ اونچے بیانات ہوتے تھے۔ آخر کار میں نے ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگ عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن جوزی وغیرہ کی فکروں اور ان کی تشریحات اور بیانوں سے تناسب کرتا چلا تو ہر بات کو درست پایا۔ اس طرح حضرت جی ثانی کی ایمانی کیفیات کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا جلتا پایا، تب دل منشرح ہوا اور پھر علماء کرام حضرت جی ثانی کے بیانوں کے عاشق ہو گئے۔ فائدہ اگر موجودہ دور کے علماء اور موجودہ دور کے مفتی حضرت علی میاں ندوی والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سارے اشکالات کا جواب پا لیتے اور عوام الناس کو بتلاتے کہ مولانا سعد صاحب نے جو باتیں اپنی تقاریر میں فرمائی ہے سب کی سب صحیح اور درست ہیں۔ مجھ جیسے بے حیثیت اور بے بذات بندے نے 300 سے زائد اعتراضات کے جوابات سند اور دلائل کے ساتھ قسطوں میں قلم بند کر دیا، الحمدللہ۔ قصص الانبیاء کا بیانات تو 100% مبنی برحق ہے،
ان قصص میں تو دائی کے لیے سامان عبرت بھی ہے، اسلوب دعوت بھی ہے۔ انبیاء علیہم کی عظمت کے بارے میں تو کوئی مسلمان بھی غفلت نہیں برتتا۔ انبیاء علیہم السلام کی محبت جزء ایمان ہے، اور سارے مسلمان خاص کر داعی اللہ جبکہ اس کی زندگی کا مشن ہی کار نبوت ہو، وہ بھلا کسی نبی کی عظمت سے کیوں کر کھیل سکتا ہے؟ علماء کی دوسری قسم وہ علماء کرام جنہیں اپنی علمی استعداد پر اعتمادی کیفیت حاصل نہ ہو، وہ ہر نئے مسئلے اور نئی بات کو بجائے اصلی مراجع یعنی قرآن، حدیث اور سیرت کی طرف مبذول کر کے نتیجہ اخذ کرنے کے وہ سیدھے کہہ دیتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے بڑوں کو ہم نے یوں کہتے اور کرتے نہیں دیکھا نہ سنا، گویا کہ وہ اپنے بزرگوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کا نہ ان کو علم ہوتا ہے اور نہ ہمت اور رسائی، اوپر تک رسائی تو خود اعتمادی اور علمی استعداد کرواتی ہے۔ اسی لیے مجتہدین کا فرمان ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میں کہ قدر استعداد والوں کی پہنچ صرف روایت تک اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور اعلیٰ سطح کے علماء کی رسائی درایت یعنی اس روایت کے معنی اور مطلب سے آگے بڑھ کر اس روایت کے اسرار اور رموز تک پہنچ جاتی ہے۔ دعوت کے علمی میدان میں یہی نمایاں فرق ہے کہ دوسرے علماء میں اور مولانا سعد صاحب میں کیوں نہ ہو، ہے تو مولوی یوسف کے پوتے اور امت مسلمہ کی ہدایت کی فکروں میں گھلنے والے۔ مشہور قول ہے جو گھلتا ہے اسی پر کھلتا ہے، دور سے نظارہ کرنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی انداز طوفان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔